بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ اچھا ذرا تصور کیجئے کہ ایک انسان کسی کمرے میں بالکل تنہا ہے، دروازہ اندر سے بند ہے، کوئی کیمرہ نہیں ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ تو اس تنہائی میں جہاں اس کا کوئی احتساب کرنے والا موجود نہیں ہے، کون سی چیز ہے جو اسے جانوروں جیسی حرکتیں کرنے یا اپنی بدترین خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے روکتی ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ جی، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم عربی کے ایک ایسے قدیم تصور کو کھنگالنے والے ہیں جو دراصل اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ اس تصور کو مطلب المروءہ یا مروت کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ ہم اسے بس اچھے اخلاق یا وہ جو انگریزی میں شیولری کہتے ہیں نا، اس کا متبادل سمجھ لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ یہ وہ بنیادی خصلت ہے جو انسان کو جانوروں اور شیاطین سے ممتاز کرتی ہے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اتنی اعلیٰ صلاحیت رکھنے کے باوجود انسان کتنی آسانی سے اپنی کمزوریوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس شاندار مقام سے نیچے کھائی میں گر جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ انسانی کمزوری کا وہ پہلو ہے جس پر واقعی گہری سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ کیونکہ دیکھیں، انسان کا جانوروں کی سطح پر گر جانا کوئی حادثہ تو نہیں ہوتا نا؟ صحیح۔ بلکہ یہ اس اندرونی کشمکش کا نتیجہ ہے جو ہر وقت ہمارے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ اور اسی کشمکش کو سمجھنے کے لیے امام ابن قیم کا وہ نظریہ سامنے لانا ضروری ہے جو اس پورے موضوع کی کلید ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق انسانی نفس کے اندر بنیادی طور پر 3 قسم کے محرکات ہوتے ہیں۔ 3 محرکات؟ اچھا جی، پہلا محرک شیطانی ہے، جس کا کام انسان کو تکبر، حسد، شر اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی طرف مائل کرنا ہے۔ بالکل۔ دوسرا محرک حیوانی ہے، جو خالصتاً بقا یہ نفسانی خواہشات، بھوک اور پیاس کی تسکین کے گرد گھومتا ہے۔ اور تیسرا محرک جو سب سے اہم ہے، وہ فرشتوں جیسا ہے، یعنی جو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بالکل، جو انسان کو نیکی، احسان، سچائی اور علم کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو مروت دراصل ان پہلے 2 محرکات کو مسترد کرنے اور تیسرے کو اپنانے کا نام ہے۔ زبردست۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی دماغ ایک ایسا میدان جنگ ہے جہاں یہ تینوں قوتیں کنٹرول حاصل کرنے کے لیے مسلسل لڑ رہی ہیں۔ 100%۔ اگر میں اسے جدید دور کی ایک تشبیہ دوں تو یہ بالکل ایک کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہے۔ شیطانی خصلتیں وہ خطرناک وائرس ہیں جو پورے سسٹم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور حیوانی خصلتیں وہ غیر ضروری عارضی فائلیں یا بیک گراؤنڈ ایپس ہیں جو سسٹم کی رفتار کو سست کر دیتی ہیں۔ واہ، کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ جی، کیونکہ ان کا سارا زور صرف بیٹری بچانے پر ہوتا ہے۔ اور پھر مروت وہ اینٹی وائرس اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے جو ان وائرسز اور کیشے کو ڈیلیٹ کر کے سسٹم کو اس کے بہترین حالت پر لے آتا ہے۔ یہ تشبیہ بڑی حد تک اس میکانزم کو واضح کرتی ہے، لیکن اس میں ایک اور تہ بھی شامل کرنی پڑے گی، کیونکہ سافٹ ویئر اپڈیٹ تو ایک بار ہو کر خود بخود چلتا رہتا ہے نا؟ صحیح بات ہے۔ جبکہ مروت ایک مسلسل اور ایک ایکٹیو پروسیس ہے۔ ابن قیم کے مطابق مروت صرف اچھے محرک کو اپنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی اور حیوانی تقاضوں سے بغاوت کرنے کا نام ہے۔ بغاوت؟ اچھا۔ جی، جب کسی انسان کو غصہ آتا ہے اور وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو یہ اس کا شیطانی محرک ہے۔ جب وہ تنہائی میں کسی غلیظ خواہش کی طرف کھینچتا ہے تو یہ حیوانی محرک ہے۔ مروت دراصل اس قوت ارادی کا نام ہے جو ان دونوں پکارتی ہوئی آوازوں کو خاموش کر دیتی ہے اور انسان کو فرشتوں والے مقام پر کھڑا کر دیتی ہے۔ بالکل، یہ اس مسل میموری کی طرح ہے جو ایک کھلاڑی سالوں کی سخت ٹریننگ کے بعد حاصل کرتا ہے، تاکہ جب وہ میدان میں اترے تو اس کا جسم خود بخود بہترین رد عمل دے۔ اس مسل میموری والی بات نے تصور کو بہت عملی بنا دیا ہے۔ لیکن جب ہم بہترین فیصلے کی بات کرتے ہیں تو ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جو انسان عقل مند ہے، جو لاجیکل فیصلے کرتا ہے، وہی بامروت ہے۔ عام تاثر یہی ہے۔ لیکن ذرائع میں موجود داناؤں کا ایک قول اس تصور کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل آپ کو اس چیز کا حکم دیتی ہے جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، جبکہ مروت اس کا حکم دیتی ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت اور شاندار ہو۔ جی، الانفع اور الاجمل کا فرق۔ بالکل۔ تو مجھے اس نقطے پر تھوڑی بحث کرنی ہے۔
اگر ایک شخص پہلے ہی بہت سمجھدار ہے، اس کی منطق اس کے ذاتی اور معاشرتی فائدے کو یقینی بنا رہی ہے، تو پھر اسے خوبصورتی یا مروت کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ایک چلتے ہوئے فائدہ مند سسٹم میں خلل کیوں ڈالا جائے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس لیے دیکھیں، کیونکہ خالص منطق اور عقل انسان کو مشین بنا دیتی ہے۔ منطق کا دائرہ کار صرف نفع اور نقصان کے حساب کتاب تک محدود ہے۔ صحیح۔ فرض کیجئے 2 کاروباری شراکت داروں کے درمیان علیحدگی ہو رہی ہے۔ عقل اور منطق تو یہی کہے گی کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر ممکن حد تک اپنا مالی فائدہ نکالا جائے، چاہے دوسرے کو نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل، کیونکہ یہ عقل کے مطابق سب سے فائدہ مند ہے۔ لیکن مروت اس سے ایک قدم آگے کی سوچ ہے۔ مروت کہے گی کہ تم اپنا حق تو لو، لیکن کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دو تاکہ تعلق کی خوبصورتی برقرار رہے۔ واہ! منطق سکھاتی ہے کہ مال بچا کر رکھنا محفوظ حکمت عملی ہے، جبکہ مروت سکھاتی ہے کہ اگر سامنے کوئی ضرورت مند کھڑا ہے تو اسے دے دینا ایک شاندار عمل ہے۔ عقل ہمیں زندہ رہنا سکھاتی ہے، جبکہ مروت بتاتی ہے کہ زندہ رہنا کس طرح چاہیے۔ ورنہ تو معاشرے صرف نفع نقصان کی بنیاد پر چلنے لگیں گے۔ جی، اور پھر ہر رشتہ ایک کاروباری لین دین بن کر رہ جائے گا، اور پھر انسان اندھا دھند صرف دنیاوی فائدے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ استغفر اللہ! یہ تو واقعی ایک بھیانک تصویر ہے۔ دنیاوی فائدے کے پیچھے اس اندھا دھند بھاگ دوڑ نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ اگر ہر چیز کو بس ایک ایکسل شیٹ پر تولا جائے تو معاشرے میں ہمدردی کی تو کوئی جگہ ہی نہیں بچتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس تناظر میں مروت تو ایک قسم کی سماجی بغاوت لگتی ہے جو ہمیں خالص خود غرضی سے نکال کر واپس انسانیت کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اس سماجی بغاوت کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو وہ ہے جسے علماء نے مروت الترک یعنی چیزوں کو چھوڑنے کی مروت قرار دیا ہے۔ چھوڑنے کی مروت؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بالکل غیر فعال ہو جائے، مطلب کچھ کرے ہی نہ؟ نہیں، یہ غیر فعال ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے رد عمل کو کنٹرول کرنے کی انتہا ہے۔ ابن قیم بتاتے ہیں کہ اس میں لا حاصل بحث سے گریز کرنا، الجھن سے بچنا اور دوستوں کی خامیوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنا شامل ہے، جسے تغافل کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کسی پر کوئی حق بنتا ہے تو اسے وصول کرنے میں سختی سے گریز کرنا بھی اسی میں آتا ہے۔ یہ دراصل اپنے نفس پر وہ کنٹرول ہے جہاں آپ جانتے ہیں کہ آپ بحث جیت سکتے ہیں۔ آپ کے پاس دلائل بھی ہیں؟ ہاں، لیکن آپ صرف اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ وہ بحث تعلقات کی خوبصورتی کو تباہ کر دے گی۔ اس نقطے کو اگر ہم آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو یہ ایک زبردست نفسیاتی طاقت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آج کا دور تو شور شرابے کا دور ہے۔ بہت زیادہ۔ سوشل میڈیا پر مطلب اگر کوئی ایک تبصرہ کر دے تو لوگ جواب دیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ غصے میں ٹائپ کیا ہوا ایک طویل پیغام جسے بھیجنے سے پہلے شعوری طور پر ڈیلیٹ کر دیا جائے، میرے خیال میں یہ آج کے دور کی مروت الترک ہے۔ زبردست مثال دی آپ نے۔ آج کل سڑکوں پر، بازاروں میں جس طرح لوگ ذرا سی بات پر مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں، اپنی انا کی تسکین کے لیے تعلقات قربان کر دیتے ہیں، استغفر اللہ، یہ معاشرتی بے حسی تو اس بات کی گواہی ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی مروت سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ یہی تو وہ المیہ ہے جس کا شکار ہم ہو چکے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید نے سورۃ الاعراف میں اسی طرز عمل کو بہترین اخلاق کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ آیت ہے نا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یعنی درگزر سے کام لیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے۔ بالکل۔ جب مشہور عالم سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا مروت کا تصور قرآن میں ملتا ہے، تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسی آیت کا حوالہ دیا۔ کیا بات ہے! کیونکہ جاہلوں سے الجھنے کے بجائے کنارہ کشی اختیار کرنا بزدلی نہیں، بلکہ اپنے وقار کو محفوظ رکھنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ مروت سماجی معاملات میں کس طرح ظاہر ہوتی ہے، لیکن ذرائع میں مروت کے درجات کا ایک تفصیلی خاکہ بھی موجود ہے نا؟ جی، ابن قیم نے اسے 3 درجات میں تقسیم کیا ہے۔ تو ذرا ان درجات کی گہرائی میں چلتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کے اندرونی سفر کی بڑی واضح تصویر پیش کرتے ہیں۔ ضرور۔ پہلا درجہ ہے اپنے ساتھ مروت۔ یہ وہ مروت ہے جس کا تعلق انسان کی خلوت یا تنہائی سے ہے۔ تنہائی سے؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بند کمرے میں بھی کوئی ایسا فعل انجام نہ دے جو اگر لوگوں کے سامنے لایا جائے تو اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اچھا۔
حتیٰ کہ اس میں یہ تک شامل ہے کہ انسان تنہائی میں کھانا کھاتے وقت بھی اسی تمیز اور شائستگی کا مظاہرہ کرے جو وہ کسی بھری محفل میں کرتا ہے۔ یہاں میں تھوڑی سی مداخلت کرنا چاہوں گی۔ یہ بات سننے میں تو بہت مثالی لگتی ہے، لیکن اس پر ایک سوال اٹھتا ہے۔ جی پوچھیے۔ جب انسان تنہائی میں ہے، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، تو وہاں سماجی آداب کا بوجھ اٹھانے کی کیا تک بنتی ہے؟ محفل کے آداب تو دوسروں کے احترام کے لیے ہوتے ہیں نا؟ صحیح۔ تو تنہائی میں انسان بالکل بے ساختہ ہو کر ریلیکس کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا یہ اپنے آپ کو زبردستی ایک مصنوعی سانچے میں قید کرنے والی بات نہیں؟ یہ سوال بظاہر بہت منطقی ہے، لیکن اس کا جواب انسان کی نفسیاتی بنت میں چھپا ہے۔ امام محمد بن عمران کا ایک بہت ہی بصیرت افروز قول ہمارے ذرائع میں موجود ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی اصل شخصیت وہ نہیں جو وہ محفل میں دکھاتا ہے، بلکہ وہ ہے جو وہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص تنہائی میں اپنے ساتھ عزت اور وقار کا برتاؤ نہیں کرتا تو محفل میں اس کے اچھے اخلاق محض ایک اداکاری ہیں۔ ایک نقاب ہے۔ بالکل۔ مروت کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر اور باطن کے درمیان موجود یہ فرق ختم ہو جائے۔ اگر انسان کو خلوت کی آزادی میں بےہودگی اور گناہوں کی عادت پڑ جائے، اللہ معاف کرے، اور اس کے دل سے وہ حیا نکل جائے جو اسے انسان بنائے رکھتی ہے، استغفر اللہ، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس شخص میں کوئی مروت نہیں، بلکہ وہ حالات کے حساب سے صرف چہرے بدل رہا ہے۔ یہ تو ایک آئینہ دکھانے والی بات ہو گئی، یعنی جو شخص تنہائی میں اپنی عزت نہیں کر سکتا، وہ محفل میں دوسروں کی عزت کیا خاک کرے گا؟ بالکل یہی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلا درجہ اندرونی صفائی کا ہے، تو پھر دوسرا درجہ کیا ہے؟ یہ مخلوق کی طرف کس طرح پھیلتا ہے؟ جب اندرونی صفائی ہو جاتی ہے تو انسان دوسرے درجے یعنی مخلوق کے ساتھ مروت پر پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مسکرا کر بات کی جائے۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان پورے معاشرے کو اپنے لیے ایک تربیتی گاہ اور آئینہ سمجھ لے۔ اگر اسے کسی دوسرے انسان میں کوئی برائی نظر آئے تو وہ اس پر تنقید کرنے کے بجائے فوراً اپنے گریبان میں جھانکے اور خود کو اس برائی سے پاک کرنے کی فکر کرے۔ جی، ذرائع میں ایک بزرگ کا بڑا دلچسپ واقعہ منقول ہے۔ ان کا ایک غلام انتہائی بد اخلاق تھا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ اتنے عظیم انسان ہیں، آپ نے اس بدمزاج غلام کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، میں اس سے اخلاق سیکھتا ہوں، یعنی اس کی جو بات مجھے بری لگتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میری ذات سے وہ بات کبھی کسی دوسرے کے لیے ظاہر نہ ہو۔ کمال کا زاویہ نگاہ ہے یہ۔ برائی میں سے بھی اپنی اچھائی کا راستہ نکال لینا۔ اور اس کے بعد پھر وہ تیسرا درجہ آتا ہوگا؟ جی، تیسرا اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے اللہ کے ساتھ مروت۔ سبحان اللہ۔ جب انسان تنہائی کا امتحان اور معاشرے کی آزمائش سے گزر جاتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اسے ہر لمحے یہ شعور ہوتا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کی توجہ دوسروں کی خامیوں سے ہٹ جاتی ہے۔ بالکل، وہ صرف اپنی کوتاہیوں پر توجہ دیتا ہے۔ اسے اپنے پیدا کرنے والے سے اتنی حیا آتی ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اسی خوبصورتی یعنی الاجمل کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو مروت کا وہ روشن پہلو ہو گیا جو ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کس بلندی تک جا سکتا ہے۔ لیکن اب ذرا تصویر کے دوسرے رخ پر آتے ہیں۔ جی، ذرائع میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، خوارم المروءہ، جس کا مطلب ہے وہ چیزیں جو مروت کو توڑ دیتی ہیں۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ مروت کیا ہے، لیکن اس سے بچانا کن چیزوں سے ہے؟ خوارم المروءہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے وقار کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ ان میں بے حیائی، کم عقلی، دین کے معاملات میں غفلت اور وہ تمام افعال شامل ہیں جو معاشرے کی نظر میں ذلت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ معاشرے کی نظر میں۔ جی، یہ چیزیں انسان کی ساکھ کو اس حد تک تباہ کر دیتی ہیں کہ اسلامی فقہ میں بعض صورتوں میں ایسے شخص کی گواہی تک عدالت میں قبول نہیں کی جاتی۔ یہاں آپ نے معاشرے کی نظر میں ذلت کا ذکر کیا۔ اس سے ایک بہت اہم اور پیچیدہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ دنیا میں تو ہزاروں مختلف ثقافتیں ہیں، تو کیا مروت کا معیار مختلف معاشروں کے لحاظ سے بدل سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ کیونکہ جو چیز ایک ملک میں بالکل عام اور قابل قبول سمجھی جاتی ہے، ممکن ہے کسی دوسرے خطے میں اسے انتہائی معیوب سمجھا جائے۔ تو اس صورت میں انسان اپنی مروت کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ یہ آپ نے انتہائی باریک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالکریم زیدان کا ایک شاندار تجزیہ اس الجھن کو دور کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ مروت کو تباہ کرنے والی چیزوں کی دو بنیادی قسمیں ہیں۔
پہلی قسم وہ ہے جس کا فیصلہ شریعت نے کر دیا ہے، اور یہ اصول کائنات کے ہر معاشرے کے لیے ایک جیسے رہتے ہیں۔ جیسے جھوٹ بولنا یا دھوکہ دینا؟ بالکل، بے حیائی کے واضح کام، دھوکہ دہی، امانت میں خیانت، یہ ہر دور میں مروت کے قاتل سمجھے جائیں گے۔ لیکن دوسری قسم ان چیزوں کی ہیں جن کا تعلق مقامی روایات اور عرف یا کسٹم سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے رواج کے بدلنے سے مروت کے تقاضے بھی بدل جائیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ جو چیز شریعت سے متصادم نہیں لیکن ایک علاقے کی روایات کے خلاف ہے، وہ وہاں مروت کے خلاف سمجھی جائے گی۔ کوئی مثال دیں گے اس کی؟ جی، جیسے پرانے وقتوں میں بعض عرب علاقوں میں سر ننگا کر کے بازار میں چلنے کو انتہائی معیوب اور وقار کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ وہاں کے معزز لوگ ایسا کرنے والے کو بامروت نہیں سمجھتے تھے۔ صحیح۔ لیکن آج کے دور میں سر ننگا رکھنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ لہٰذا ایک بامروت شخص اپنے معاشرے کی ان جائز روایات کا بھی احترام کرتا ہے جو اسے باوقار بناتی ہیں۔ یہ بات بہت سی تاریخی مثالوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ذرائع میں امام شافعی کا ایک قول ہے جس پر ایک جدید ذہن فوری طور پر سوال اٹھا سکتا ہے۔ جی، وہ ٹھنڈے پانی والا؟ ہاں، قول یہ ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ ٹھنڈا پانی پینے سے میری مروت میں کمی آئے گی تو میں صرف گرم پانی پیوں گا۔ اب آج کے دور کا انسان سوچے گا کہ بھلا ٹھنڈا پانی پینے سے کسی کی عزت میں کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ ہاں، جدید ذہن کا حیران ہونا فطری ہے، لیکن امام شافعی کی اس بات کو ان کے دور کے معاشرتی تناظر میں سمجھنا ہوگا۔ وہ کیسے؟ اس دور میں برف یا یخ بستہ پانی کا حصول ایک بڑی عیاشی اور عمارت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر معاشرے میں لذتوں کے پیچھے بھاگنا ایک عالم دین کے وقار کے خلاف سمجھا جاتا ہے تو وہ اس جسمانی لذت کو ترک کر دیں گے۔ یعنی یہ پانی کی بات نہیں تھی؟ نہیں، یہ لذت نفس کو کنٹرول کرنے اور معاشرے میں اپنے مقام کی لاج رکھنے کی بات تھی۔ سمجھ گئی، یعنی وہ عوام کے سامنے طیاش پسند نہیں دکھنا چاہتے تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مثال دی گئی ہے۔ جی بالکل، رات کے وقت ان کا مہمان ان کے پاس بیٹھا تھا اور اچانک چراغ بجھنے لگا۔ مہمان نے بے تکلفی سے کہا کہ میں اسے ٹھیک کر دیتا ہوں، تو خلیفہ وقت نے فرمایا کہ مہمان سے کام لینا مروت کے خلاف ہے اور خود اٹھ کر اسے ٹھیک کیا۔ کیا زبردست کردار تھا! واقعی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی ہیں کہ ان لوگوں کی اخلاقی حس کتنی بیدار تھی۔ لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس اخلاقی حس کو اتنی جلدی سن کر دیتی ہیں؟ ذرائع نے دو بہت بڑی آفتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی آفت وہ ہے جسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یوں بیان کیا ہے کہ آفت المروت اخوان السوء، یعنی برے دوستوں کی صحبت۔ جی، مروت کی سب سے مہلک بیماری برے دوستوں کی صحبت ہے۔ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے لاشعوری طور پر ان کا رنگ اپنانے لگتا ہے۔ یہ تو ہے۔ جب ایک انسان برے اخلاق، سستی اور منفی سوچ رکھنے والے لوگوں کی محفل کا حصہ بنتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا وہ اندرونی اینٹی وائرس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، استغفر اللہ، اور یوں وہ اپنی مروت گنوا بیٹھتا ہے۔ اور دوسری بڑی آفت جس کا الاحنف بن قیس نے ذکر کیا ہے وہ جھوٹ ہے۔ بالکل۔ ان کا قول ہے کہ جھوٹے شخص کی کوئی مروت نہیں ہوتی۔ بات تو بالکل سیدھی ہے نا۔ جو شخص اپنے فائدے کے لیے حقیقت کو مس کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، استغفر اللہ، وہ بھلا اس اعلیٰ مقام پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے جس کا پہلا اصول ہی فرشتوں والے محرک کی پیروی کرنا ہو؟ جھوٹ تو مروت کے درخت کی جڑیں ہی کاٹ دیتا ہے۔ بلا شبہ جو شخص اپنے نفس کی گراوٹ سے بچنے کی اتنی مشقت اٹھاتا ہو، وہ جھوٹ جیسی گندگی سے اپنے آپ کو کیسے آلودہ کر سکتا ہے؟ سچائی اور مروت کا رشتہ تو لازم و ملزوم ہے۔ ان تمام گہری باتوں کے بعد اب میرے ذہن میں وہ سب سے اہم اور عملی سوال ابھر رہا ہے جو کسی بھی شخص کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ جی ضرور۔ ہم نے دیکھ لیا کہ مروت کیا ہے، اس کے درجات کیا ہیں اور کیا چیزیں اسے تباہ کرتی ہیں، لیکن ایک عام انسان اس مروت کو اپنے اندر پیدا کیسے کرے؟ کیا یہ کوئی خاندانی وراثت ہے؟ وراثت؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مطلب اگر کسی کے آباء و اجداد بڑے معزز اور بامروت تھے تو کیا وہ خود بخود بامروت بن جائے گا؟
ابن حبان البستی نے اس مخصوص سوچ پر بہت سخت بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں جو خود تو کوئی اخلاقی جدوجہد نہ کرے اور صرف اپنے آباء و اجداد کی مروت پر فخر کرتا پھرے۔ یعنی یہ کما کر حاصل کرنی پڑتی ہے۔ جی، مروت کوئی جائیداد نہیں ہے جو وراثت میں نام لگ جائے۔ یہ وہ کمائی ہے جو ہر انسان کو اپنے عمل اور مشقت سے خود کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر اس کے حصول کے راستے کیا ہیں؟ وہ کون سے ذرائع ہیں جو ایک انسان کی مدد کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو شرف نفس یعنی بلند ہمتی ہے۔ جب تک انسان خود کو کسی بڑے مقام پر دیکھنے کا ارادہ نہیں کرے گا، وہ اس راستے پر قدم ہی نہیں رکھ سکتا۔ بالکل صحیح۔ لیکن جو دوسری شرط ذرائع بیان کرتے ہیں وہ تھوڑی حیران کن ہو سکتی ہے، اور وہ ہے حلال مال۔ مال؟ واقعی یہ تو تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ ہم تو مروت کو ایک خالصتاً روحانی اور اخلاقی صفت سمجھ رہے تھے۔ تو کیا ایک غریب انسان بامروت نہیں ہو سکتا؟ کیا اخلاقیات کے لیے بھی بینک بیلنس درکار ہے؟ یہ ایک بہت اہم وضاحت طلب نکتہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ غربت مروت کی راہ میں دیوار ہے، لیکن انسانی نفسیات کو سمجھیے۔ جی۔ عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ تنگ دست شخص کے لیے مروت کو قائم رکھنا نہایت دشوار ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مالی پریشانی انسان کے اندر موجود بقا کی جنگ اور حیوانی محرک کو مسلسل بیدار رکھتی ہے۔ جب انسان کو اگلی روٹی کی فکر ہو تو اس کے لیے سخاوت یا مہمان نوازی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت تلخ حقیقت ہے۔ جی، حلال دولت انسان کو اس بقا کی جنگ سے آزاد کر دیتی ہے۔ جب ہاتھ میں وسائل ہوں تو معاشرے میں ایک مضبوط ستون کی طرح کھڑا ہونا اور دوسروں کی مدد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک انتہائی حقیقت پسندانہ بات ہے۔ مال بذات خود مروت نہیں، لیکن یہ مروت کو عمل میں لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ضرور ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا عوامل ہو سکتے ہیں؟ ایک اور نہایت اہم ذریعہ جس کا ذکر مسلمہ بن عبد الملک نے کیا وہ صالح اور نیک شریک حیات ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان کی مروت کو پروان چڑھانے میں ایک نیک عورت سے بڑھ کر کوئی چیز مددگار نہیں، کیونکہ گھر کا سکون اور شریک حیات کا اعلیٰ کردار انسان کو باہر کی دنیا میں بھی باوقار بناتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر اگر ہم اس پوری طویل اور بصیرت افروز گفتگو کو سمیٹنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مروت انسان کا وہ پرفیکٹ ورژن ہے، وہ آپٹیمائزڈ سسٹم ہے جس میں ہر چیز توازن میں ہوتی ہے۔ جی، ہم اسے ایک جامع خلاصے کی صورت میں یوں دیکھ سکتے ہیں کہ مروت انسان کے اندر اتر جانے والی وہ روحانی اور سماجی خوبصورتی ہے جو اس کے بولنے، عمل کرنے اور تنہائی کو ایک ہی شاندار رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ زبردست۔ یہ محض سچ بولنے تک محدود نہیں، بلکہ سچائی کو اس کی خوبصورت ترین شکل میں پیش کرنے کا نام ہے۔ البتہ چونکہ ہم انسان ہیں تو اس مقام تک پہنچنے کی کوشش میں ہم سے لاتعداد کوتاہیاں اور لغزشیں ہوتی رہتی ہیں۔ جی بالکل۔ استغفر اللہ۔ لیکن اصل کامیابی گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور اس سفر میں اپنا رخ درست رکھ کر آگے بڑھتے رہنے میں ہے۔ سچائی کو اس کی خوبصورت ترین شکل میں پیش کرنا، یہ واقعی ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کے دیکھنے کا انداز بدل دے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ذرا سوچنے کی بات ہے کہ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر طرف صرف کارکردگی بڑھانے اور خالصتاً ذاتی فائدے کے اصولوں پر زندگیاں گزاری جا رہی ہیں، تو کیا ہوگا اگر اچانک زاویہ بدل جائے؟ کیا بات ہے! کیا ہوگا اگر کل صبح اٹھ کر دفتری امور میں یا گھر کی کسی گرما گرم بحث کے دوران ذہن میں پہلا سوال یہ نہ آئے کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے یا میں اس بحث کو کیسے جیتوں؟ بالکل۔ بلکہ صرف یہ ایک سوال ابھرے کہ اس مخصوص صورتحال میں صرف فائدہ مند ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ باوقار اور خوبصورت رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ بظاہر چھوٹی سی نفسیاتی تبدیلی پوری انسانی زندگی اور معاشرے کی بنیادوں میں ایک خوبصورت انقلاب لا سکتی ہے۔ هذا ما عندي والله رسولها اعلم بالصواب۔